کو میں انداز سن لو. دو خبریں ہیں, ایک اچھی خبر ہے اور دوسری بری خبر. اچھی خبر عمران خان کے لیے ہے اور بری خبر عمران خان کے لیے ہے. ایک خبر جس کا سب کو انتظار تھا عمران خان صاحب کے متعلق, عمران خان صاحب کو, ان کے دوستوں کو, ان کے دشمنوں کو, ان کے پرانے ساتھیوں کو اور ان کے مخالفوں کو, سب کو, صحافیوں کو, تجزیہ نگاروں کو, سب کو انتظار تھا اس خبر کا. اب وہ خبر آ گئی ہے اور کل وہ لفافہ کھلے گا, بند لفافہ, کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی, عمران خان صاحب کی بریت, عمران خان صاحب کی ضمانت, یا پھر عبوری ریلیف, اور پھر اس ریلیف کے ثمرات عمران خان صاحب تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, یہ سوال ہے. اور اس کا جواب, آدھا جواب کل صبح 11 بجے تک مل جائے گا, اور باقی حصہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا عدالتی فیصلے سے پہلے, عدالتی فیصلے کے بعد. ہو سکتا ہے کہ رات گئے اس پر جو اس فیصلے کے اثرات اور ثمرات عمران خان صاحب تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کچھ اور اقدامات ہو جائیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ, اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. اور دوسری جو خبر ہے بری عمران خان صاحب کے لیے, وہ ہے خیبر پختونخوا سے. اب پرویز خٹک متحرک ہو گئے, لیکن خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کس پوزیشن پہ ہے, ظاہر ہے کے پی کے میں پنجاب کی نسبت, یا پھر کیونکہ سندھ میں پی ٹی آئی کراچی کی حد تک تھی, تو کراچی کی نسبت پی ٹی آئی ابھی بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ گرفتار بھی نہیں ہوئے, اتنے زیادہ لوگ پی ٹی آئی سے, عمران خان صاحب سے ٹوٹے بھی نہیں ہیں. کچھ خاموش ہو گئے, کچھ روپوش ہو گئے, کچھ ملک چھوڑ کر چلے گئے, لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی وہاں پر پوزیشن نسبتاً پنجاب کے اور ملک کے دیگر حصوں کے بہتر تھی. مگر اب جو ایک ضمنی انتخابات ہوئے بلدیاتی, وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں, وہاں پر بھی عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بے شک پی ٹی آئی پی یعنی پی ٹی آئی پیٹریاٹ, انہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا ہو نہ پہنچایا ہو, مگر وہاں پر کام لگ چکا ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں نا. وہاں پر خان صاحب وہاں پر بھی اب اس طرح اگر الیکشن میں ایون فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے بھی, تب بھی عمران خان صاحب کو اس طرح وہاں پر پذیرائی نہیں ملے گی, کیونکہ حالات ڈیفرنٹ ہیں. تو اب پہلے سوال یا پہلی جو خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں, اور اس میں کئی اسپیکٹس ہیں, اس کا ذکر کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت مکمل کر لی توشہ خانہ کی. اعلان کے مطابق, یا جو ریمارکس تھے جج صاحب کے, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے, ان کے جو اپنا تھی ریمارکس تھے, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آج ہی ہم معاملہ کر لیں گے حل, کیونکہ اس میں ایک درخواست تھی کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے. وکلاء کو, خاندان کو نہیں دی جا رہی اجازت عدالت کے احکامات کے باوجود. تو اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی سزا معطلی کا معاملہ ویسے ہی آج طے ہو جائے گا. یعنی ایک مائنڈ جو ہے وہ جج صاحب مسلسل یہ دے رہے ہیں, اس کے باوجود پی ٹی آئی والے ان کے خلاف ٹرولنگ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیمپین بھی چلائی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. ریلیف مل رہا ہے تو لہٰذا جب ضمانت مل جائے گی تو پھر سزا معطل ہو جائے گی, یا مقدمہ ریفر کر دیا جائے گا نیچے, یعنی سزا ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ بھی کہہ چکے ہیں جج صاحب, اپنا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, کہ جو غلط کام ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سگنل دے چکے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کی اپیل ہے میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں, جلد بازی میں فیصلہ سنانے کا, حق کے دفاع نہ دینے کا, اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ ٹھیک ہے. فیصلہ قانون کے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کہا نا کہ وہ غلط کام ہم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مائنڈ دے چکے. تو پھر آج بھی انہوں نے کہا کہ جی ضمانت جب اپنا سزا معطلی کا معاملہ جب آج طے ہو جائے گا تو پھر ملاقات والا معاملہ کیوں آپ اٹھا رہے ہیں, چھوڑ دیں اس کو. پروسیکیوٹر اپنا جو تھے نیب کے وکیل, اپنا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب, انہوں نے کہا عدالت کو کہ جی ایک نوٹس اسٹیٹ کو بھی کر دیں, پروسیکیوٹر جنرل کو بھی کر دیں, تاکہ اسٹیٹ بھی اس میں اپنا ان کی اپیل کے اوپر اپنے انپٹ دے
تو اس پر ان کی یہ جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی استدعا، اور یہ کہہ کر کہ کیا آپ نے پوائنٹ ٹرائل کورٹ میں اٹھایا تھا کہ یہاں اٹھا رہے ہیں؟ یعنی جب عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے آپ گئے تھے تو تب آپ نے کیوں نہیں اسٹیٹ یا پراسیکیوٹر جنرل کو اس معاملے پر بلا کر ان کی بھی بات سنی تھی اور ان کو شامل کیا تھا معاملے میں؟ جب نہیں کیا تھا تب تو اب کیوں؟ تو ایک چیز بالکل آج کی سماعت اور اس سے پہلے جو جمعے کو سماعت تھی یا اس سے پہلے جو سماعتیں تھیں عمران خان صاحب کی اپیل پر، اس میں ایک چیز بالکل واضح نظر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اب یہ پھر جو ریلیف تھا اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ جی اس کو چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کی محبت میں اس ریلیف کا مزہ خراب کر دیا ہے۔ یعنی اب عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا دودھ دینا بھی تو مینگنیاں ڈال کے، تو خان صاحب کو جو ریلیف میرٹ پر مل رہا تھا اس میں ایک طرف سے چیف جسٹس صاحب، جسٹس عمرتا بندیال صاحب، قاضی صاحب نے بھی آنا ہے، عمرتا بندیال صاحب، انہوں نے عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، دباؤ میں ڈالا، بلکہ کیا کہ آپ فیصلہ دیں ورنہ ہم دے دیں گے۔ پچھلے ہفتے جمعرات کو کہا تھا کہ جی کل 1 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے ورنہ ہم دے دیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے اس طرح ڈکٹیشن یا اس طرح دباؤ عامر فاروق صاحب نے نہیں لیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے معاملہ جمعے کو لے گئے۔ جمعے کے بعد پھر وکیل نہیں آئے تھے امجد پرویز، تو وہ معاملہ لے گئے آج سوموار تک۔ دوسرا، تحریک انصاف والے خود عقل نہیں ہے نا، مطلب وہ کہتے ہیں منصور علی خان صاحب لونڈے لپاڑے، تو وہ مطلب نظر آ رہا تھا اندھوں کو بھی اور قانونی طور پر ہر طرح سے کہ خان صاحب کو اس معاملے میں زیادہ دیر جیل نہیں رکھا جا سکتا، ایک ضمانت ہو جائے گی، اور جج اپنا مائنڈ جو ہے عامر فاروق صاحب پہلے دن دے چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی، ان کے خلاف مہم شروع کر دی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو عمران خان صاحب کو جو آج ریلیف ملے گا، اگر جو ملتا ہے، اگر ملا تو وہ اس کے اوپر ایک دھبا ہوگا چیف جسٹس صاحب کی ڈکٹیشن کا اور تحریک انصاف کی عدلیہ کے خلاف، اور خاص طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ٹرولنگ کا، کہ ان کے خلاف انہوں نے مہم چلائی، ان کو پریشرائز کیا، وہ ڈر گئے، وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا، وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ دیتے اگر یہ پریشر نہ آتا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں، ہوں گی۔ اب ممکنہ طور پر جو فیصلہ آ سکتا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو عبوری ریلیف ملے گا، سزا معطل ہوگی، اور خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی منظور۔ اس کے بعد پھر سنا جائے گا مقدمہ کہ آیا جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں ان پوائنٹس کی بنیاد پر اپیل منظور کی جائے یا نہیں کی جائے۔ فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم ہو جائے گا، ضمانت ہو جائے گی، سزا معطل ہو جائے گی، اور پھر آگے چل کر عدالت جو ہے وہ سنے گی کہ جی فیصلہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر عدالت عمران خان صاحب کو بری کر کے مقدمہ ختم بھی کر سکتی ہے، یا پھر عدالت مقدمہ عمران خان صاحب کی سزا کا عدم قرار دے کر عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کا فوجداری مقدمہ ہے وہ ریمانڈ کر دے گی، واپس ریفر کر دے گی واپس اپنا متعلقہ عدالت کو، ایڈیشنل سیشن کورٹ کو، جہاں سے فیصلہ آیا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے مس کی ہیں، یہاں آپ نے غلط کیا، دوبارہ سنیں مقدمہ، حق دفاع دیں ملزم کو۔ تو یہ ہوگا، تو اس صورت میں سزا ظاہر ختم ہو جائے گی، تبھی جا کر مقدمہ ریمانڈ ہوتا ہے، یا پھر جس کے امکانات بہت کم ہیں کہ عمران خان صاحب کی ریلیف کی 2 صورتیں تھیں نا میں نے بتایا، اور تیسرا کہ خان صاحب کی اپیل مسترد کر دی جائے، کہا جائے نہیں ٹھیک ہوا ہے فیصلہ۔ 47 پیشیاں تھیں، آپ کو اور کیا حق دفاع چاہیے تھا؟ آپ 47 پیشیوں میں صرف 1 بار پیش ہوئے ہیں، ہر پیشی پر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا استثناء کی درخواست لے کر بیٹھ جاتے تھے، کبھی ٹانگ لے کر بیٹھ جاتے تھے، کبھی سیکورٹی کا معاملہ، پھر 18 مارچ کو جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ تو مطلب لاؤ لشکر لے کر عدالت کے اوپر چڑھ دوڑے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کو خطرات ہیں سیکورٹی کے، آپ اسلام آباد کچہری نہیں جانا چاہتے، آپ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت لگائی جائے، آپ کے لیے وہ بھی کیا گیا، اور کیا کیا جاتا آپ کے لیے
کہ آپ اب الیکشن اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سزا غلط ہوئی ہے، آپ کو حق دفاع نہیں ملا، اس کا امکان کم ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اپیل مسترد ہو جائے، اپیل مسترد ہو جائے تو عمران خان صاحب وہاں پڑے رہیں گے۔ اب اگر سزا معطل ہوتی ہے، ضمانت منظور ہو جاتی ہے، تو عمران خان صاحب کی اہلیت والا معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا، کیونکہ پھر مقدمے کا حتمی فیصلہ، اپیل کا حتمی فیصلہ آنے تک سزا اور اہلیت کا معاملے کا تعین ہوگا نا۔ اور اگر سزا کالعدم ہو جاتی ہے تو فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے خان صاحب اہل بھی ہو جائیں گے اور مجرم نہیں ٹھہریں گے، واپس ملزم بن جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ضمانت مل جاتی ہے یا بری ہو جاتے ہیں تو پھر کیا عمران خان صاحب رہا ہوں گے؟ تو نہیں ہوں گے رہا۔ ان کے اوپر سائفر 9 مئی ان مقدمات میں ان کی گرفتاری، سائفر کی تو ایک بار گرفتاری خبر آ گئی تھی کہ اندر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن بہرحال گرفتاری تو ایک پراپر عمل ہوتی ہے۔ اگر کل عدالت نے آرڈر کر دیا کہ ضمانت پر رہا کر دیں، روبکار شوبکار پہنچ گئی ٹائم پر، ضمانتی بچوں کے وغیرہ ہو گئے یا جو بھی لیگل پروسیجر ہوگا بریت یا ضمانت کی صورت میں، تو خان صاحب کو اگر وہاں سے گرفتار کرنے کے لیے، وہاں سے رہا کرنے کے لیے جب وہ پروسیس ہوگا تو گرفتار کرنے کے لیے پھر جیل کے دروازے پر بالکل اسی طرح پولیس پنجاب کی، اسلام آباد پولیس کے ساتھ، اپنے پنجاب میں، اٹک تو پنجاب میں ہی ہے، اور پھر FIA وہ موجود ہوں گے، وہاں پر موجود ہوں گے، تو امکان یہ ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹاسک کر رہے ہوں گے کہ اب پہلے کون گرفتار کرے، 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کیا جائے یا سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 9 مئی کے معاملے میں گرفتار کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کے معاملے میں اب وہ جو مجھے خدشات ہیں نا، وہ جو چھٹی حص میری کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات، کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کی ضمانتیں مسترد ہوئی 9 مئی والے واقعات میں، وہ خارج کر دی گئیں، اس کے بعد پھر چند دن پہلے جو متعلقہ عدالت ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، اس نے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کی اجازت دے دی، اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلا گیا۔ وہ ہائی کورٹ کو بتا دیا گیا کہ جی وہ تو فوج کے پاس ہے، فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ تو مجھے میری چھٹی اس کہہ رہی کہ اس طرح عمران خان صاحب کو 9 مئی میں گرفتار کر کے ایک آدھ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی پیشیاں بھگتا کر پھر خان صاحب کو فوجی عدالتوں کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ نگران حکومت میں اس کا امکان تھا۔ سیاسی حکومت نے انکار کر دیا تھا، نگران حکومت اس طرف جا سکتی ہے۔ اگر خان صاحب رہا ہوتے ہیں، بہت زیادہ لک ان کا کام کر جاتا ہے، کوئی دھاگا ٹونا اور ستارے ان کے حق میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، روزانہ اسی طرح ویلاگ کر کے، اور پھر نیوٹرل، تو پھر میر جعفر، میر صادق اور لندن سازش، یہ وہ سارا کچھ کا ذکر کریں گے، یا ذرا خاموش رہیں گے۔ اب اگر حوصلے سے جیل انہوں نے کاٹی ہے اور باہر آئیں تو ممکن ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک، جو خطرے ناک کہتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ خطرے ناک ہو۔ اور اگر وہ اپنا جیل نے ان کو بہت زیادہ ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، تو پھر آئیں گے تو پھر کچھ عرصہ خاموش ہو جائیں اور پھر اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اب میں آتا ہوں جو بری خبر ہے۔ خبر بڑی سمپل ہے۔ ایک تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی KPK میں حکومت جو ہے نا وہ میں نے بنائی تھی، عمران خان صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، 2013 والی، اور عمران خان صاحب تو فرعون تھے، وہ تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے نہیں تھے، اور دوسرا وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے تاحیات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو اوریجنل فیض حمید پلان تھا، اس میں فیض حمید صاحب یا جو بھی عمران خان صاحب کے ماسٹر مائنڈ تھے نا پروجیکٹ عمران خان کے، انہوں نے یہی پلان کیا ہوا تھا کہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہو، جمہوریت نہ ہو، ایک شخص فرد واحد کی حکومت ہو۔ آپ نے کئی بار سن رکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے جمہوریت یہ ہر 5 سال کے بعد انتخابات یہ تو مسائل کی جڑ ہے۔ میں ایران کے نظام سے متاثر ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، سعودی کے نظام کی مثالیں دیتے تھے۔ پھر عمران خان صاحب چلے جاتے تھے اپنا چین کے نظام کی طرف، تو کبھی بھی انہوں نے جمہوری نظام کی بات نہیں کی۔ انہوں نے جب جمہوریت جو ہے وہ ان سے حکومت چھین لی گئی تو پھر ان کو جمہوریت یاد آئی۔ اس سے پہلے وہ سارے آمرانہ نظام، اتھارٹیرین جو رجیمز تھیں، ان کو پسند کیا کرتے تھے خان صاحب۔ تو خیر، اچھا اب ہوا یہ ہے، میں مختصراً آپ کو یہ گزارش رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ خیبر پختونخوا میں کہ 21 اضلاع میں اپنا 72 ضمنی انتخابات ہوئے،
بلدیاتی جس میں ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسلز تھیں. اس میں جو نیبرہڈ کونسل 4 تھی نا, ان میں پی ٹی آئی نے ٹوٹل 2 اور چلیں یہاں تو آدھا ہو گیا, ایک پی 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 ایک آزاد, یہ جیتے. لیکن جو اصل رزلٹ ہے وہ ہے جو دیگر اپنا کونسلرز کا, ولیج کونسلز کا, اس میں 40 یعنی جو ٹوٹل ہے اس میں اب ٹوٹل کرتے ہیں نا ولیج کونسل اور یہ جو اپنا نیبرہڈ کونسلز ہیں, اس میں 72 تھے ٹوٹل. 72 میں سے 40 آزاد جیتے ہیں, 14 پی ٹی آئی کے ہیں, 6 جے یو آئی کے ہیں, 5 اے این پی کے, 2 پیپلز پارٹی, 1 ٹی ایل پی. اب 40 اور 14 یعنی دوسرے نمبر پر بھی پی ٹی آئی بہت پیچھے. وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ گاڑی اتنا آگے گئی کہ دھواں تک نظر نہیں آتا, اتنا وہ آگے نکل گئے. اب ان میں ممکن ہے کہ یہ جو آزاد ہیں ان کی میجورٹی تحریک انصاف کے لوگوں کی ہو, لیکن وہ تحریک انصاف کے نشان پر انتخاب نہیں لڑے. وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے نشان پر الیکشن لڑنے کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے مشکل مصیبت, تو کوئی اب عمران خان صاحب کے لیے مصیبت جھیلنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو ٹرینڈ یہ ہے تو خیر بہت چھوٹے لیول کا الیکشن, لیکن یہ ریفلیکٹ کرے گا یا یہی ماڈل ہوگا عام انتخابات میں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کس طرح ہوگی. دیگر صوبوں میں تو پولیٹیکلی تحریک انصاف ڈامانڈول ہوئی ہے, اب انتخابات ہوئے نہیں, پتہ نہیں چلنا کہ کیا ہوگا, نہیں چلے گا. سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں تو تحریک انصاف کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی نا, کراچی میں کوئی تیسرے نمبر پہ تھی. تو یہ ایک ماڈل ہے جو بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا میں کیا ہونے جا رہا ہے. بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے, وہ قلعہ ہے عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا. اور وہاں پر جو متحرک ہوئے ہیں پرویز خٹک پنجاب میں, جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب, ابھی اس طرح انہوں نے عوامی تقریبات نہیں شروع کی, ابھی شمولیتیں ہو رہی ہیں. یہ تو خٹک صاحب تو جلسے بھی کرنا شروع ہو گئے, جلسے کے خطاب میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو وہاں عمران خان صاحب کی جڑیں کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی ہیں. پنجاب میں تو ابھی ڈاؤٹ ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ جی الیکشن ہوں تو خان صاحب ریوائیو کر جائیں جو بھی, لیکن وہاں جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.